رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا سے بچو ورنہ اللہ پاک تمہارے جسموں سے تمہاری عورتوں کی لذت نکال دے گا۔ پاک دامن رہو تاکہ تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کو پانی اور بلندی سے ڈر لگتا ہے تو آپ اعصابی کمزوری کے شکار ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگوں کے نصیب سیاہ ہوتے ہیں؟ انہیں تعلق تو ملتے ہیں مگر محبت نہیں ملتی۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جتنی دور تک چلیں، مخلص ہو کر چلیں۔ دنیا کا سب سے سستا مزدور بیوی ہے، ایسا مزدور جسے عمر بھر اسی خیال میں مبتلا رکھا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے۔ محبت میں کوئی بھی زبردستی یا شرط نہیں ہوتی۔ محبت کا دوسرا نام خوشیاں بانٹنا ہے۔ آپ اپنے اندر سے تکبر اور غرور مٹا کر دیکھیے، آپ کو محبت کے نام سے اتنی محبت ہو جائے گی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ علی علیہ السلام کے بنا تعلیم کبھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر یقین نہ آئے تو لفظ تعلیم میں سے علی نکال دو، باقی تے اور میم یعنی تم رہ جاؤ گے، اور تم علی علیہ السلام کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو۔ عورت کے پیٹ میں پل کر، عورت کے پیٹ سے نکل کر، عورت کی جوانی کھا کر مرد کہتا ہے یہ عورت ہی خراب چیز ہے۔ 3 چیزوں کے لیے ہمیشہ لڑتے رہو، وطن، حق اور عزت۔ 3 چیزوں کو کبھی مت بھولو، احسان، موت اور نیک نصیحت۔ تنقید کرنے والوں کو آپ مطمئن کرنے کے لیے اگر پانی پر چل کر بھی دکھائیں گے تو بھی وہ یہی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا، اس لیے وہ پانی میں چل رہا ہے۔ جو انسان آپ سے لڑنے کے بعد آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہے تو سمجھ لو وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ رشتے وہی کامیاب ہوتے ہیں جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی دی جاتی ہو۔ انسان کو عقل مند اور خاموش اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ جمعہ کے دن سفید کپڑے پہن کر 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھیں اور دعا کریں، انشاءاللہ جلد شادی ہو جائے گی۔ نفسیات کے مطابق جو شخص جھوٹ بولنے میں جتنا ماہر ہوتا ہے وہ دوسروں کا جھوٹ پکڑنے میں بھی اتنا ہی ماہر ہوتا ہے۔ جب اپنی اوقات کسی کی نظر میں دیکھ لو تو پھر کبھی بھی اس جگہ دستک نہ دو۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ صبح اٹھنے کے بعد فوراً اپنا بستر ٹھیک کرتے ہیں وہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پرسکون نیند سے جگا کر اس پر اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ راستوں میں آ رہی بہت ساری پریشانیاں منزل کے قیمتی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف کیوں نہ ہو جائے، اور جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار کیوں نہ ہو جائے۔ انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب وہ دوسروں کے غموں کا مذاق اڑانا شروع کر دے۔ ہر عورت شادی کے بعد اپنے شریک حیات سے عزت کی طلبگار ہوتی ہے۔ جو مرد اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو ان کے گھرانے مثالی ہوتے ہیں۔ مرد ہمیشہ عورت کی حیا اور شرافت سے متاثر ہوتا ہے۔ مرد اگر نظر انداز کرتا ہے تو اسے کال یا میسج نہ کریں، کیونکہ جو آپ سے محبت کرتا ہو وہ آپ کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دیتی ہے۔ مرد کا عورت سے جب دل بھر جاتا ہے تو وہ یہ 3 کام ضرور کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کی کردار پر انگلی اٹھاتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔
جو عورت ہر وقت ہنستی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ اس عورت کے اندر آتش فشاں ابل رہا ہے۔ جو عورت ہر وقت اداس رہتی ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت احساس کمتری کا شکار ہے۔ جو عورت ہر وقت لڑتی رہتی ہو تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کے دل میں ایک ہی مرد بستا ہے جسے وہ چھوڑ نہیں سکتی۔ جو عورت ہر وقت منہ بنائی رہتی ہے تو سمجھ جاؤ ایسی عورت کی زندگی میں بے شمار غم ہوتے ہیں۔ عورت کی 3 خطرناک ادائیں مرد کو اپنا دیوانہ بنا لیتی ہیں: پتلی کمر، خوبصورت آنکھیں اور لمبے بال۔ ایک مرد کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بعض کام آپ کی مرضی کے خلاف ہونا آپ کے لیے کتنا بہتر ہے، اس دن آپ کے دل میں سکون آ جائے گا۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا اس کو گوارا نہیں، اور جسے دل میں نہیں رکھتا اسے دنیا سے نہیں چھپاتا ہے۔ یہی ایک کلیہ عورت کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا۔ شادی شدہ مردوں اور عورتوں کے لیے ایک خاص بات کہنا چاہتی ہوں کہ سوشل میڈیا کی بناوٹی چہرے اور ہمدردی کرنے والے انسان سے متاثر نہ ہوں۔ جو شخص آپ کے نکاح میں ہے وہی آپ کا خیر خواہ اور دنیا کا بہترین انسان ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ بیوی کے اپنے کتنے ہی اثاثے ہوں مگر اس کے اخراجات شوہر ہی پوری کرے گا۔ اگر شوہر ایسا کرتا ہے تو بیوی ہمیشہ فرما بردار رہتی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو بیوی بہت جلد شوہر سے بدگمان ہو جاتی ہے۔ کسی کو پسند آنا بہت آسان ہے مگر اس کی پسند بنے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نفرت تو انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے، ورنہ قدرت تو ہمیں محبت کا درس دیتی ہے۔ سکون تھا، سادگی تھی، بندگی تھی۔ جب موبائل نہیں تھا تو زندگی زندگی تھی۔ جو تھپڑ انسان کو اس کے مخلص ہونے پر پڑتا ہے وہ اس کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ نہ جانے کتنے درد ایسے ہیں جنہیں سر درد کا نام دینا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ لگتا ہے مجھ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے، تو جواب آیا اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوتا ہے اس کو تو یہ فکر ہی نہیں ہوتی۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ زندگی کے کسی موڑ پہ وہ مل جائے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ اگر کوئی شخص زندگی میں کبھی آپ کو عزت نہیں دے سکتا تو یقین جانیں وہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جتنا سوچو گے اتنی ہی اذیت میں رہو گے۔ اگر مضبوط بننا ہے تو اپنے آپ کو مصروف کر لو۔ زندگی ایک کھیل ہے، ہارو گے تو سمجھدار بن جاؤ گے اور جیتو گے تو کامیاب بن جاؤ گے، مگر کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ جب خواہشات مر جاتے ہیں تو صرف سمجھوتے رہ جاتے ہیں، پھر چاہے آپ اداس ہوں یا خوش کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی بن جاتا ہے پر شعور یافتہ کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تم دوسروں کے راستوں کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا۔ ایک اچھا مرد پوری دنیا فتح کرنے کے بعد بھی ایک من پسند عورت کے آگے سر جھکا دیتا ہے اور اسے کھونے سے بہت ڈرتا ہے۔ تکبر اور غرور سے ہمیشہ بچتے رہیں، کیونکہ کائنات کا پہلا گناہ نہ شرک تھا نہ کفر تھا، بلکہ پہلا گناہ یہ تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ وہ لوگ بہت انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں ساتھ دیتے ہیں اور عقل کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ رکھے اسے لوگوں کی بے وفائی کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ جب اپنوں میں مکار، غدار اور منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔